محترم پیارے بھائیوں، پوری دنیا میں اس وقت 57 کنٹریاں اسلامک کنٹری ہے، باوجود اس کے مسلمان پریشان ہیں۔ اور یہ ہر مسلمان کے ذہن میں سوال ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک رب کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اللہ نے جس دین کو، جس مذہب کو پسند کیا وہ پسندیدہ دین دین اسلام ہے، باوجود مسلمان اسی دین اسلام کو فالو کرنے کے باوجود پریشان کیوں ہیں؟ اور مسلمان جس دین کو فالو کرتا ہے وہ مذہب اسلام ہے، باوجود مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ میرے پیارے بھائی، یہ سوال ہر مسلمان کے ذہن میں ہے، آخر کیوں مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان پریشان، تو بے سبب بے وجہ نہیں غالب، بے سبب بے وجہ نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ میرے پیارے بھائی، کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان پریشان ہیں، کچھ تو وجہ ہوگی، کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوگی کہ مسلمان پریشان کیوں ہیں۔ میرے پیارے بھائی، کسی عاشق صادق نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے بھائی، کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے اور یہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا جواب اسے مل جائے۔ آئیے میں آپ کے اس سوال کے جواب کے لیے ایک ایسی شخصیت جس کو دنیا شیخ الاسلام والمسلمین کہتی ہے، میرے مرشد برحق حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی، جن کے علم کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے، جن کی علمی صلاحیت کو دنیا قبول کر چکی ہے، میں آپ کی خدمت میں انہی کی ایک کلپ پیش کرتا ہوں۔ اس کلپ کو آپ بغور سماعت کریں، شروع سے آخر تک پوری کلپ سنیں، انشاءاللہ روح ایمان تازہ ہوگی، اور آپ کے ذہن میں جو سوال گردش کر رہا ہے اس سوال کا جواب بھی اس کلپ میں موجود ہے۔ اس کلپ کو سنیں، اور صرف سنیں نہیں بلکہ سن کر اپنے دوست احباب تک شیئر بھی کریں، تاکہ اس حالات میں جبکہ مسلمان پریشان ہیں، مسلمان کو اپنے پریشانی کا سبب سمجھ میں آ جائے کہ آخر مسلمان پریشان کیوں ہیں۔ میرے پیارے بھائی، تو نے کلمہ پڑھا ہے، تیرے کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، وہ کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ انشاءاللہ العزیز وہ ساری باتیں اس کلپ میں آپ کو نظر آئے گی۔ کلپ کو آپ پوری توجہ سے سنیں، انشاءاللہ العزیز اس پر پھر آگے کلام کیا جائے گا۔ پہلے آپ اپنے کلپ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اس کلپ کو ایک ذہن بنا لیں، ہمیں اپنے دوست احباب تک شیئر کرنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو، رب تبارک و تعالیٰ اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کے ہر آیات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم پیارے بھائیوں، کلپ حاضر ہیں، پوری توجہ آپ اس طرف رکھیں۔ آج دنیا کے اندر مسلمان بھی زیادہ ہیں اور مسلمان ممالک بھی زیادہ ہیں، پھر بھی مسلمان کیوں زیادہ ستائے جا رہے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ آپ نے جا کر کے سروے کیا ہے کیا؟ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے زیادہ ضرور ہیں، مسلمان بہت کم ہیں۔ بہت کم ہیں۔ ویسے تعداد کے لحاظ سے آپ دیکھیں نا، اس وقت مسلمانوں کی جتنی حکومت ہے، صرف جو نام سے مسلمان جانے پہچانے، مسلمانوں کی اس وقت جتنی حکومت ہے اتنی حکومت کبھی نہیں تھی۔ اس وقت مسلمان جتنے پیسے والے ہیں اتنا پیسے والے کبھی نہیں تھے۔ اس وقت مسلمان جتنی راحت میں ہے اتنا تو کبھی نہیں تھے۔ مگر یہ بھی صحیح ہے کہ اس وقت مسلمان جتنا ذلیل ہے اتنا ذلیل بھی کبھی نہیں تھے۔ یہ بھی صحیح ہے۔ تو بات کیا چیز ہے؟
ایک وہ زمانہ تھا کہ مسلمان تعداد میں بھی کم، غربت کا بھی شکار، جھوپڑیوں خیموں میں رہنے والے تھے نا، مگر کیا بات ہے، جب وہ اٹھے تو انہیں کوئی بٹھا نہ سکا، جب وہ چلے تو انہیں کوئی روک نہ سکا، جدھر چلے بڑھتے چلے گئے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، لہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ذرا سا دیکھو اونٹوں پر سواری کرنے والا، اونٹ کی لگام پکڑ کے چلنے والا، چلا تو اس کا قدم کوئی روک نہ سکا، اور آج ٹیکنالوجی کی ترقیاں، آج ایٹمی توانائیاں، سب بے بس ہے۔ کیا بات ہے، بات صرف ایک ہی ہے، بات صرف ایک ہی ہے دو لفظوں کی بات، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بلندی تمہارے لیے ہے، برتری تمہارے لیے ہے، بہتری تمہارے لیے ہے، سرفرازی تمہارے لیے ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم خدا کے لیے ہو جاؤ، واہ واہ سبحان اللہ، رسول کے لیے ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ، واہ 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 سبحان اللہ۔ تو نسخہ تو ہمارے پاس رکھا ہوا، استعمال ہی نہیں کرتے۔ بے شک ہمارا عروج، ہماری ترقی، ہماری شرافت، ہمارا ارتقاء ایمان کی اوپر، اور جہاں یہ حاصل ہے اور جب حاصل ہوگا پھر وہی حال ہوگا۔ خدا کا وعدہ آج بھی ویسا ہی ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے، پہلے تم اس کے ہو جاؤ کہ وہ تمہارا ہے، ارے اس کے تم نہیں ہو تب بھی وہ تمہارا ہے، اپنی عنایتوں سے تمہیں محروم نہیں کرتا۔ بے شک، تو بات یہی ہے کہ اسلام پر عمل کرنا، اسلام کو اپنا سچا دین ماننا، یہ ہے ہماری سربلندی کی وجہ، اور جب ہم یہ چھوڑ دیں گے تو ہم سے مت پوچھو کہ کیوں سربلند نہیں ہوئے۔ محترم پیارے بھائیو، دیکھا آپ نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کے ذہن میں ابھرتے ہوئے سوال کہ مسلمان پریشان کیوں ہیں، اس کا جواب آپ کو مرحمت فرما دیا۔ اب آپ کی خدمت میں عرض ہیں، اگر واقعی آپ اس مرض میں گرفتار ہیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے، باوجود اس کے آپ نے پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو فراموش کیا ہے، باوجود اس کے آپ نے کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، تو آج یہ عہد کر لیں انشاءاللہ العزیز، آپ کے عہد کرتے ہی آپ نے کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کیا، رب تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا خود وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، سرفرازی تمہارے لیے ہوگی بشرطے کہ تم مومن بنو۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں مومن بن کر دین متین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائیں۔ صبر خودداری دلیری حق پرستی اب کہاں، صبر خودداری دلیری حق پرستی اب کہاں، رکھ لیا ایک اچھا سا نام اور مسلمان ہو گئے۔